زائرین پالیسی کا باقاعدہ طور پر ناظرین اعلان ہو گیا ہے اور پاکستان کے جو بارڈرز ہیں پاکستان اور ایران کا جو بارڈر ہے وہ بھی اوپن ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ایران اور عراق کا جو بارڈر ہے وہ بھی زائرین کے لیے اوپن ہے۔ اب عراق کے ویزے لازمی ہیں ایران کی ویزوں کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ بس کارنیٹ بہت ضروری ہوں گے پاکستانی زائرین کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور اہم چیز جو اس ویزا پالیسی میں آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جو بھی سائلار حضرات جن زائرین کو لے کے جائیں گے ان کو واپس لانا ان کی ذمہ داری ہوگا۔ یہ جو پالیسی ہے اس کا اعلان باقاعدہ طور پر کر دیا گیا ہے اور یہ 6 ملکی ایک کانفرنس تھی جو آج تہران میں ہوئی ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اس کانفرنس میں خصوصی طور پر شریک ہوئے ہیں، ان کے ساتھ سیکرٹری داخلہ شریک تھے۔ اس کے علاوہ ایران کے جو وزیر داخلہ ہیں وہ اس کانفرنس میں میزبان تھے اس کانفرنس کے۔ عراق کے وزیر داخلہ خصوصی طور پر اس کانفرنس میں شریک ہوئے ہیں۔ یہ ان 3 ملکوں کا اہم ترین اجلاس تھا اور بنیادی طور پر یہ اجلاس زائرین سے متعلق تھا اور زائرین کے حوالے سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کہ جو زائرین پاکستان سے جائیں گے جن بھی سالاروں کے ساتھ جائیں گے وہ ان کو واپس لانے کے پابند ہوں گے۔ یہ ایک فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب تک بائی روڈ جانے والے زائرین کے پاس عراق کا ویزا نہیں ہوگا اس وقت تک ایران ایمبیسی ان کو ویزا جاری نہیں کرے گی۔ تیسری سب سے اہم بات یہ ہے کہ ویزا کی باقاعدہ طور پر ویریفیکیشن کی جائے گی اور اس کے بعد پھر ویزے جاری کیے جائیں گے۔ تو اس لحاظ سے جو سالار حضرات ہیں وہ اس بات کے اوپر توجہ دیں کہ اگر ان کے گروپس بن رہے ہیں تو وہ اس بات کو ضرور مد نظر رکھیں، ان لوگوں کو ساتھ لے کر جائیں جن لوگوں کو وہ واپس لے کر آئیں گے۔ یہ انتہائی اہم نقطہ ہے کیونکہ زائرین کے بھیس میں بعض لوگ جو ہے یہاں سے جاتے ہیں اور واپس نہیں آتے اور پاکستان کی بدنامی کا باعث بنتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو اہم اعلان کیا گیا ہے اس اہم ترین 6 ملکی کانفرنس میں وہ یہ کیا گیا ہے کہ 1 جنوری 2026 سے کوئی پاکستانی زائر اکیلا عراق یا ایران نہیں جا سکے گا جب تک کہ اسے کوئی جو رجسٹرڈ آرگنائزرز ہیں ان کے ذریعے نہیں بھجوایا جائے گا۔ رجسٹریشن کا عمل جو ہے وہ شروع کر دیا گیا ہے۔ وزارت مذہبی امور نے رجسٹریشن کا عمل شروع کیا ہوا ہے اور یہ سلسلہ 6 اگست تک جاری رہے گا۔ جو زائرین کے حوالے سے خدمات انجام دینے والے سالار یا کمپنیز رجسٹرڈ ہوں گی صرف اور صرف وہی زائرین کی خدمت کے لیے مامور ہوں گی اور وہی جو ہے ان کو لے جانے کی اور واپس لانے کی پابند بھی ہوں گی اور ذمہ دار بھی ہوں گی۔ یہ فیصلہ بھی کر لیا گیا ہے 1 جنوری 2026 سے یہ پالیسی جو ہے وہ حتمی ہوگی، اس کو نافذ العمل کر دیا جائے گا۔ اگست کے پہلے ہفتے میں جو سکروٹنی ہے اس کا عمل شروع کیا جائے گا۔ سپتمبر میں اس معاملے کو مکمل کیا جائے گا اور اکتوبر سے پھر نئی لسٹیں جو ہیں وہ جاری کر دی جائیں گی ان تمام کمپنیوں کی، ان تمام سالاروں کی جو رجسٹرڈ ہو چکے ہوں گے۔ اس کے علاوہ کسی کو اجازت نہیں ہوگی، صرف اس صورت میں ان زائرین کو یا ان لوگوں کو پاکستانی زائرین کو جانے کی اجازت ہوگی جن کی باقاعدہ اجازت پاکستان میں عراق کے سفارت خانے یا ایران کے سفارت خانے دیں گے، یعنی جو اسپیشل ویزا جاری کیا جائے گا ایران یا عراق کی ایمبیسیوں کی طرف سے صرف اور صرف وہ لوگ انڈیویجولی جا سکیں گے۔ بصورت دیگر کوئی شخص بھی اپنے طور پر اب ایران یا عراق نہیں جا سکے گا۔ یہ فیصلہ ان 3 ممالک نے تفصیلی مشاورت کے بعد کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آخر میں محسن نقوی صاحب نے پاکستان کی طرف سے ایرانی قوم کو اور ایرانی حکومت کو ایک مرتبہ پھر عظیم فتح پر مبارکباد بھی دی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی ایران آیت اللہ علی خامنائی کو بھی مبارکباد دی ہے، پاکستانی حکومت کی طرف سے پیغام بھی پہنچایا ہے اور ساتھ یہ کہا ہے کہ ایران اور پاکستان ہر موسم کے دوست ہیں اور بھائیوں کی طرح تھے، بھائیوں کی طرح ہیں اور بھائیوں کی طرح رہیں گے۔ یہ پیغام پاکستان کی طرف سے ایرانی حکومت کو اور ایرانی عوام کو دیا گیا ہے اور پاکستان کی طرف سے عراقی حکومت کو بھی پیغام دیا گیا ہے کہ جس طرح سے وہ کروڑوں زائرین کی خدمت کرتے ہیں اس پر انہیں داد تحسین پیش کرتے ہیں۔ البتہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ پاکستانی زائرین کی بہت زیادہ خدمت کی جاتی ہے لیکن انہیں جو مشکلات
حائل ہیں ان مشکلات کو بھی دور کیا جائے۔ تو اس پر عراقی وزیر داخلہ نے یہ کہا کہ جو مشکلات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں ان کو ہم بتدریج کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کریں گے کہ زائرین کو زیادہ سے زیادہ سہولیات فراہم کی جائیں۔